تاجکستان کے صدر قاسم جمارت توقیوف کا وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔ معزز صدر کے اعزاز میں پروقار استقبالیہ تقریب، گارڈ آف آنر پیش، دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے۔ قازق صدر نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ مہمان کا وفاقی وزراء سے بھی مصافحہ۔ وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے بعد امید ہے ایران سے مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ امریکی صدر پر امید، کہا امریکہ بگرام ایئر بیس حاصل کرے گا اور اسے کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ دنیا بھر میں تنازعات کو جنگ کے بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ ایران کسی پیش رفت کا خواہش مند نظر آتا ہے، تاہم یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا واقعی کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے یا نہیں۔ ایران کا امریکہ سے مذاکرات کے لیے مقام تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، ایران استنبول کے بجائے امریکہ سے عمان میں مذاکرات چاہتا ہے۔ مذاکرات میں مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کی شمولیت پر بھی اعتراض۔ ایران صرف دو طرفہ باہمی مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی سفارتی ذرائع کے مطابق مذاکرات سے متعلق ایران نہ پر امید ہے نہ ہی مایوس۔ اور ملک کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج، نظام زندگی مفلوج، حد نگاہ صفر ہونے کے باعث موٹر ویز پر ٹریفک معطل۔ موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار تک بند، موٹر وے M3 فیض پور سے جڑا والا تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ اسی طرح موٹر وے M11 لاہور سے سیالکوٹ بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ بھی شریک تھے بانی PTI نے خود خواہش کا اظہار کیا کہ پمز اسپتال میں لے جائیں، علاج وہیں سے کروائیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا بانی PTI کی آنکھ کا پروسیجر اڈیالہ جیل میں بھی ہو سکتا تھا۔ بانی نے کہا اگر امن و امان کی صورتحال کا مسئلہ ہے تو مجھے شام کو لے جائیں۔ پمز کے ED نے یہ باتیں ایک پریس کانفرنس میں بھی کی ہیں۔ اگر دوبارہ بھی کوئی مسئلہ آیا تو انہیں یہ سہولت دی جائیں گی۔ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا بانی PTI کی بیماری کا فیملی کو نہیں بتایا گیا، فیملی کا نہ بتا کر جرم کیا گیا۔ سینیٹر علی ظفر بولے بانی کی آنکھ کو نقصان ہو سکتا تھا، بانی PTI تک 2 ماہرین کو رسائی دیں۔ بشرا بی بی سے بیٹی اور بانی PTI کی بہنوں کی ملاقات کے بعد بشرا بی بی کا پیغام بیرسٹر گوہر کو پہنچا دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے میڈیا کو بتایا بانی PTI کی آنکھ میں شدید تکلیف تھی، ڈاکٹروں نے پروسیجر تجویز کیا ورنہ آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ ہے، ملاقات ہونی چاہیے، ملاقاتوں پر سیاست نہ ہو، ملاقاتیں ہوں گی تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ سیاسی اختلاف دشمنی میں بدلا گیا، انتشار اور انتقام کی سیاست کو فروغ دیا گیا۔ انتشاری سیاست PTI کا وتیرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تحریک انصاف پر کڑی تنقید، کہا ماضی میں کارکردگی کے بجائے جھوٹا بیانیہ فروغ دیا گیا، عوام نے انتشار اور فساد کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ آپ کے جیل کے باہر بیٹھنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیا آپ کی ذمہ داری جیل کے باہر بیٹھنا ہے؟ فساد، انتشار اور گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔ قومی اسمبلی میں بلوچستان کی صورتحال پر متفقہ قرارداد منظور۔ قرارداد میں کہا گیا بلوچستان میں بھارت کے کردار سے متعلق سنجیدہ خطرات موجود ہیں، اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے، ریاست اپنے عوام کے تحفظ، امن اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا یہ آزادی کی جنگ نہیں بلکہ دہشت گردی ہے، دہشت گردی کا محرومی یا حقوق سے کوئی تعلق نہیں، مظلومیت اور محرومی کا بیانیہ نہیں چلے گا۔ وفاق ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے، پنجاب میں PTI جھنڈا نہیں لہرانے دیا جاتا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں وفاق کے ذمہ خیبر پختونخوا کے 4400 ارب سے زیادہ واجب الادا ہیں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا۔ بلوچستان کے وزیر زراعت علی حسن زہری صوبائی کابینہ سے مستعفی۔ علی حسن زہری نے استعفیٰ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ارسال کر دیا، موقف اختیار کیا کہ وقت کی کمی کے باعث وزارت پر توجہ نہیں دے پا رہا۔ بسنت پنجاب کا ایک خوبصورت تہوار، بسنت پر عوام کا جوش و خروش دیدنی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے مربوط نظام بنایا۔ پنجاب خوبصورت ثقافت کا حامل صوبہ ہے، اپنے بچوں کو پنجابی زبان سے روشناس کروانا چاہتے ہیں۔ پنجاب کی ثقافت کا لازمی حصہ بسنت کا تہوار، لاہور میں بسنت کی تیاریاں زور و شور سے جاری، لاہور کی سڑکیں سج گئیں،
پتنگوں اور چرخی ڈور کی خریداری بڑھ گئی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا 2 دنوں میں 34 کروڑ روپے کی پتنگیں فروخت ہو گئیں۔ اگر اس بار بسنت کامیابی سے منائی گئی تو اگلے سال پورے پنجاب میں بسنت منانے کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ سے مشیر خزانہ خیبر پختونخوا کی ملاقات۔ NFC ایوارڈ کے تحت فنڈز کی فراہمی پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ضم شدہ اضلاع کے لیے فنڈز، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ، خیبر پختونخوا کے جائز مالیاتی مطالبات حل کرنے کی یقین دہانی۔ وفاقی یکجہتی اور تعمیری تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ لیبیا کی مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کی نیول ہیڈ کوارٹرز آمد۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، دفاعی تعاون اور میری ٹائم سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال۔ لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کی پاکستان نیوی کے کردار کو سراہا۔ آذربائیجان کی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شاہین محمدوف کا بھی نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ علاقائی بحری سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ آذربائیجان نیوی کے کمانڈر نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ رحمتوں، برکتوں اور بخشش والی رات شب برات۔ ملک بھر میں شب برات مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی شب برات پر عالم اسلام کو مبارکباد۔ کہا یہ مقدس رات اپنے اعمال پر نظر ثانی اور کوتاہیوں پر استغفار کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ شب برات کے موقع پر شہریوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری، اصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی۔ کراچی، لاہور سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں قبرستانوں میں صفائی کے انتظامات۔ پھول فروشوں کی چاندی ہو گئی، قیمتوں میں منمانہ اضافہ کر دیا گیا۔ شب برات پر گیس کی فراہمی بلا تعطل جاری رہی۔ سوئی سدرن گیس کا منگل اور بدھ کی درمیانی شب صبح 3:30 بجے سے گیس فراہم کرنے کا فیصلہ۔ سحری اور افطاری کے اوقات میں بھی گیس بلا تعطل فراہم کی جائے گی۔